حیدر کا جنازہ، حیدر کا جنازہ ہے یہ حیدر کا جنازہ، حسنین کے کاندھوں پہ ہے حیدر کا جنازہ، حیدر کا جنازہ ہے یہ حیدر کا جنازہ، حسنین کے کاندھوں پہ ہے حیدر کا جنازہ، حیدر کا جنازہ ہے یہ حیدر کا جنازہ، مولائے جہاں کا شہ صفدر کا جنازہ، حیدر کا جنازہ ہے یہ حیدر کا جنازہ، اے مومنو سرور کی یتیمی کا ہے یہ وقت، کلثوم کی شابر کی یتیمی کا ہے یہ وقت، اے مومنو سرور کی یتیمی کا ہے یہ وقت، کلثوم کی شابر کی یتیمی کا ہے یہ وقت، اب اٹھنے کو تیار ہے رہبر کا جنازہ، حیدر کا جنازہ ہے یہ حیدر کا جنازہ، زینب کی بھی آنکھوں میں نظر آتے ہیں آنسو، عباس بھی روتے ہیں عجب حشر ہے حشر، زینب کی بھی آنکھوں میں نظر آتے ہیں آنسو، عباس بھی روتے ہیں عجب حشر ہے ہر سو، اے شیعو ہے یہ دین کے مقدر کا جنازہ، حیدر کا جنازہ ہے یہ حیدر کا جنازہ، حسنین کے کاندھوں پہ ہے حیدر کا جنازہ، حیدر کا جنازہ ہے یہ حیدر کا جنازہ، وہ بی بی کے جس بی بی کی توڑی گئی پسلی، مظلوم وہی بی بی پیغمبر کی بیٹی، وہ بی بی کے جس بی بی کی توڑی گئی پسلی، مظلوم وہی بی بی پیغمبر کی تھی بیٹی، ہے یہ اسی غم پائی کے شوہر کا جنازہ، حیدر کا جنازہ ہے یہ حیدر کا جنازہ، حیدر کا جنازہ ہے یہ حیدر کا جنازہ، حیدر کا جنازہ ہے یہ حیدر کا جنازہ، کس طرح بھلا ان کی مصیبت لکھے کوئی، رونے کے لیے مومنو یہ جملہ ہے کافی، حیدر کا جنازہ ہے یہ حیدر کا جنازہ، حیدر کا جنازہ ہے یہ حیدر کا جنازہ، حیدر کے جنازے کو بھی سرور نے اٹھایا، لیکن شرر سوچ کے پھٹتا ہے کلیجہ، حیدر کے جنازے کو بھی سرور نے اٹھایا، لیکن شرر سن کے یہ پھٹتا ہے کلیجہ، میدان سے اٹھا نہیں سرور کا جنازہ، حیدر کا جنازہ ہے یہ حیدر کا جنازہ، حسنین کے کاندھوں پہ ہے حیدر کا جنازہ، حیدر کا جنازہ ہے یہ حیدر کا جنازہ، کیسا خدا کے گھر میں یہ سجدہ علی کا ہے، سجدہ علی کا ہے، ڈوبا ہوا لہو میں مصلی علی کا ہے، مصلی علی کا ہے، اللہ آج کیسا سویرا علی کا ہے، سویرا علی کا ہے،
اللہ آج کیسا سویرا علی کا ہے، سویرا علی کا ہے، ارے رنگین اپنے خون سے چہرہ علی کا ہے، چہرہ علی کا ہے، رنگین اپنے خون سے اس دن یتیم ہو گئے زہرا کے نور عین، زہرا کے نور عین، اس دن یتیم ہو گئے زہرا کے نور عین، زہرا کے نور عین، جو اٹھ گیا سروں سے وہ سایہ علی کا ہے، سایہ علی کا ہے، میں کامیاب ہو گیا اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، ضربت کا وار سہ کے یہ جملہ علی کا ہے، جملہ علی کا ہے، روتے ہیں سر کو پیٹ کے سب تیرے غم گسار، سب تیرے غم گسار، ارے زہرا قبول کیجئے پرسالی کا ہے، پرسالی کا ہے، زینب لپٹ کے روتی ہے ام البنین سے، ام البنین سے، زینب لپٹ کے روتی ہے ام البنین سے، ام البنین سے، اٹھنے کے اب قریب جنازہ علی کا ہے، جنازہ علی کا ہے، آنکھوں سے میری اشک رکے کس طرح فرید، ارے کس طرح فرید، تابوت آج سامنے مولا علی کا ہے، مولا علی کا ہے، کیسا خدا کے گھر میں یہ سجدہ علی کا ہے، سجدہ علی کا ہے، ڈوبا ہوا لہو میں مصلی علی کا ہے، مصلی علی کا ہے، کعبہ روشن ہے تو علی کے سجدے سے، مسجد منور ہے تو علی کے سجدے سے، وہی سجدہ کرنے والا جا رہا ہے، آپ کے دل بھرے ہوئے ہیں، دور دور سے چاہنے والے آئے ہیں، 21ویں رمضان کی رات ہے، جناب محمد حنفیہ بیان کرتے ہیں کہ جب 21ویں رمضان کی رات آئی تو ہم نے دیکھا کہ اثر زہر بابا کے پہائے مبارک تک آ چکا اور پہائے مبارک اثر زہر سے سرخ ہو رہے ہیں، یہ دیکھ کے چاہنے والوں کے کلیجے منہ کو آ گئے، تاریخ کہتی ہے کہ کامل 2 دن غشی میں گزرے تھے، کبھی آنکھیں کھولتے تھے کبھی غش آ جاتا تھا، لیکن جب 21ویں کی رات قریب آئی اور 21ویں کا دن تمام ہوا،
20ویں کا دن تمام ہوا تو قبل مغرب آپ بیدار پائے گئے، اور اس کے بعد بیٹی کو بلا کے کہا کہ بیٹی میری بڑی تمنا ہے کہ آج سب بچے میرے سامنے افطار کریں، میری بڑی تمنا ہے کہ سب گھر والے آج میرے سامنے افطار کریں۔ ایسے میں مغرب کی اذان ہوئی، امیر المومنین نے بیٹھے بیٹھے نماز مغرب ادا کی، اس کے بعد حکم دیا کہ دسترخوان بچھا دیا جائے، دسترخوان بچھا دیا گیا، آہستہ آہستہ دسترخوان کے قریب آ کے بیٹھے، سامان افطار کو ملاحظہ فرمایا، اور اس کے بعد ایک مرتبہ سر مبارک کو بلند کر کے کہا ان ولدی الحسین، کہاں ہے میرا بچہ حسین؟ حسین قریب آئے تو کہا حسین اور نزدیک آؤ، اور جب حسین اور نزدیک آئے تو اپنا بایاں ہاتھ حسین ابن علی کے کاندھے پر رکھا، داہنے ہاتھ سے روٹی کا ایک ٹکڑا توڑا اور آہستہ آہستہ داہنے اقدس حسینی کے قریب لے گئے اور کہنے لگے کربلا کے بھوکے، باپ کے ہاتھ سے یہ روٹی کھا لے۔ حسین کی آنکھوں سے مسلسل آنسو جاری تھے تو فرمانے لگے حسین رونا نہ، حسین صبرن یا ابا عبداللہ، ابھی تو بہت رونا ہے، ابھی تو بہت رونا ہے۔ پانی مانگا، جام آپ کو ہاتھ میں لیا، آہستہ آہستہ حسین کے دہن کے قریب لے گئے اور کہنے لگے کربلا کے پیاسے، باپ کے ہاتھ سے یہ پانی پی لے۔ گھر کو دیکھا، بچوں کو دیکھا، حسن و حسین کو دیکھا، اور اس کے بعد ایک مرتبہ ارشاد فرمایا اوصیکم بتقوی اللہ، دیکھو میں تم سب کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں کہ اللہ سے ڈرتے رہنا۔ عزیزو یہ وہ پیغام ہے جو پوری انسانیت کے نام ہے، اور فقط سننے کی ضرورت نہیں ہے، عمل کی ضرورت ہے کہ جتنا بھی ہم اپنے ذہنوں میں محفوظ رکھ سکیں اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ جناب امیر کا پیغام پوری بشریت کے لیے ہے، صبح قیامت تک پیدا ہونے والے تمام انسانوں کے لیے ہے۔ یہ آج ہی کی رات کی باتیں ہیں۔ ارشاد فرماتے ہیں حسن و حسین کو دیکھا اور کہنے لگے اوصیکما بتقوی اللہ، حسنین کے ذریعے سے پیغام دیا جا رہا ہے پوری انسانیت کو۔ ارشاد فرماتے ہیں میں تمہیں تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں کہ اللہ سے ڈرتے رہنا، اللہ سے ڈرتے رہنا، اللہ کا خوف دل میں رہے۔ عزیزو یہ ایک پورا فلسفہ ہے، خوف الہی یہ کوئی کھیل نہیں ہے۔ خوف الہی ہے تو پھر کوئی کسی پر ظلم نہیں کرے گا، کوئی کسی کو ایذا نہیں دے گا، کوئی کسی کو ستائے گا نہیں، کوئی کسی کو تکلیف نہیں پہنچائے گا، کسی کو کسی سے شکایت نہ ہوگی۔ خوف الہی کا مطلب یہ کہ آپ ایک قلعے میں آ گئے۔ ارشاد فرمایا اوصیکما بتقوی اللہ، میں تمہیں تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں۔ وَأَن لَا تَبْغِيَ الدُّنْيَا وَإِن بَغَتْكُمَا، اور دیکھو لاکھ دنیا تمہارے پیچھے دوڑے، مڑ کے نہ دیکھنا دنیا کو۔ وَلَا تَأْسَفَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِّنْهَا زُوِّيَ عَنْكُمَا، اگر دنیا کی کوئی شے ضائع ہو جائے، کچھ تمہارے ہاتھ سے نکل جائے تو اس پر افسوس نہ کرنا۔ وَقُولَا بِالْحَقِّ، جب بات کہنا حق بات کہنا۔ وَعَمَلَا لِلْأَجْرِ، جب کوئی عمل کرنا تو انجام عمل پر نگاہ رکھنا کہ اس کا رزلٹ کیا ہے۔
اس کا نتیجہ کیا ہے؟ وَكُونَا لِلظَّالِمِ خَصْمًا وَلِلْمَظْلُومِ عَوْنًا۔ اور سنو، جب ظالم اور مظلوم کا مقابلہ ہو تو ہمیشہ مظلوم کا ساتھ دینا، ہمیشہ مظلوم کا ساتھ دینا اور ظالم کو چھوڑ دینا۔ ارشاد فرمایا اوصیکما وجمیع ولدی واہلی ومن بلغہ کتابی بتقوی اللہ۔ میں تم کو وصیت کرتا ہوں، اپنی تمام اولاد کو وصیت کرتا ہوں، اپنے پورے کنبے کو وصیت کرتا ہوں، اور ہر اس شخص کے لیے میری یہ وصیت ہے جس تک میرا یہ خط پہنچے، جہاں جہاں میرا یہ پیغام پہنچے، بتقوی اللہ، کہ اللہ سے ڈرتے رہنا، وَنَظْمِ أَمْرِكُمْ، اپنے معاملات کو مرتب رکھنا، اپنے معاملات میں توازن رکھنا۔ ان اللہ لا يحب المعتدین، حد سے گزرنے والوں کو اللہ دوست نہیں رکھتا۔ وَصَلَاحِ ذَاتِ بَيْنِكُمْ، اور دیکھو آپس میں مل جل کے رہنا۔ فَإِنِّي سَمِعْتُ جَدَّكُمَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول صلاح ذات البین افضل من عامۃ الصلاۃ والصیام، اس لیے کہ میں نے تمہارے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ آپس میں مل جل کے رہنا اور مومنین میں صلح کرانا عام طور پر نماز اور روزے سے افضل ہے، عام طور پر نماز اور روزے سے افضل ہے۔ اور اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں اللہ اللہ فی الایتام ولا تغبوا افواہہم ولا یزیوا بحضرتکم، دیکھو یتیم بچوں کا خیال رکھنا، یتیموں سے باخبر رہنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے پیٹ تو بھرے ہوئے ہوں اور ان کے منہ کھلے کے کھلے رہ جائیں، نہیں ہونا چاہیے یہ بات۔ اللہ اللہ فی المساکین شارکوہم فی معیشتکم، دیکھو مسکینوں کا خیال رکھنا، اپنی معیشت میں انہیں شریک کر لو، اپنے کاروبار میں انہیں حصہ دار بنا لو۔ ارشاد فرماتے ہیں وَاللَّهُ اللَّهُ فِي جِيرَانِكُمْ فَإِنَّهُمْ وَصِيَّةُ نَبِيِّكُمْ، دیکھو اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھنا، اپنے ہمسائے کا خیال رکھنا، ان کے بارے میں تمہارے نبی نے وصیت کی ہے۔ وَاللَّهُ اللَّهُ فِي الْقُرْآنِ لَا يَسْبِقُكُمْ بِالْعَمَلِ بِهِ غَيْرُكُمْ، ہاں قرآن سے باخبر رہنا، قرآن کی تلاوت کرتے رہنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا غیر عمل کرتے ہوئے تم سے آگے بڑھ جائے۔ وَاللَّهُ اللَّهُ فِي الصَّلَاةِ فَإِنَّهَا عَمُودُ دِينِكُمْ، ہاں نماز پڑھتے رہنا، نماز سے کبھی غفلت نہ کرنا، اس لیے کہ نماز دین کا ستون ہے۔ وَاللَّهُ اللَّهُ فِي بَيْتِ رَبِّكُمْ لَا تُخَلُّوهُ مَا بَقِيتُمْ فَإِنَّهُ إِن تُرِكَ لَمْ تُنَاظَرُوا، ہاں بیت رب کا خیال رکھنا، دیکھو کعبے سے بے خبر نہ ہو جانا، اگر تم نے کعبے کو چھوڑ دیا تو تمہاری پہچان نہ رہ جائے گی، تم پہچانے نہ جاؤ گے۔ وَاللَّهُ اللَّهُ فِي الْجِهَادِ، اور ہاں جہاد سے باخبر رہنا، بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَأَلْسِنَتِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وہ تمہارے نفسوں ہی سے جہاد کیوں نہ ہو، وہ تمہارے مالوں ہی سے جہاد کیوں نہ ہو، وہ تمہاری زبانوں ہی سے جہاد کیوں نہ ہو، اللہ کی راہ میں لا تترکوا الامر بالمعروف وانہا عن المنکر، نیکی کا حکم دیتے رہنا، برائیوں سے روکتے رہنا۔ اس طرح سے زندگی کے کسی بھی شعبے کو امیر المومنین نے تشنا نہیں چھوڑا، اور وصیت نامے کو ختم کرتے کرتے ارشاد فرمایا یا بنی عبد المطلب، اے عبد المطلب کی اولاد، لا الفینکم تخوضون دماء المسلمین خوضا تقولون قتل امیر المومنین قتل امیر المومنین
میں ہرگز اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ تمہارے ہاتھوں میں ننگی تلواریں ہوں اور تم کوفے کے کوچوں بازار میں دوڑتے پھرو اور لوگوں کا خون بہاؤ، یہ کہتے ہوئے کہ امیر المومنین کو قتل کر دیا گیا، امیر المومنین کو قتل کر دیا گیا۔ تمہیں خدا کی قسم ہرگز ایسا نہ کرنا۔ ارشاد فرماتے ہیں لا تقتلوا النبی الا قاتلی، سوائے میرے قاتل کے اور کسی کو قتل نہ کرنا، سوائے میرے قاتل کے کسی کو قتل نہ کرنا۔ یہ ہے نظام عدل جسے علی کائنات میں نافذ کرنا چاہتے ہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ سنو، اگر قتل بھی کرنا مسلح نہ کرنا، اس لیے کہ میں نے پیغمبر کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ اگر کسی کو قتل کرنا ہے تو قتل کر دے، مگر اس کے اعضاء و جوارح کو منقطع نہ کرے، اس کے اعضاء و جوارح کو منقطع نہ کرے۔ وصیت نامے کو ختم کیا اور اس کے بعد آواز دی زینب میری بیٹی ذرا میرے قریب آؤ۔ ثانیہ زہرا قریب آئیں، کا زینب اور قریب آؤ، زینب اور قریب آئیں۔ بڑی دیر تک آہستہ آہستہ کچھ سمجھاتے رہے، بتلاتے رہے، آہستہ آہستہ بیٹی سے کچھ کہتے رہے، اور جناب ثانیہ زہرا کی آنکھوں سے مسلسل آنسو جاری تھے۔ کسی کی ہمت نہ ہوئی جو کوئی پوچھے کہ کیا باتیں ہوئیں۔ حسن ابن علی نے کبھی یہ نہیں پوچھا کہ بہن بابا نے کیا کہا، حسین نے کبھی یہ نہیں پوچھا کہ بہن بابا سے کیا باتیں ہوئیں، امام زین العابدین نے کبھی یہ نہیں کہا کہ پھوپھی اماں دادا نے آپ سے کیا گفتگو کی تھی۔ مگر یہ حال اس دن کھلا جب قافلے کو لیے ہوئے شام پہنچی، اور دربار میں داخلے کی نوبت آئی۔ عابد بیمار کہتے ہیں کہ جب آخری دروازہ قریب آیا تو میری پھوپھی اماں کمر پکڑ کے بیٹھ گئی، میری پھوپھی اماں کمر پکڑ کے خاک پر بیٹھ گئیں۔ چوتھے امام فرماتے ہیں کہ میں آگے بڑھا، میں نے ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کیا کہ پھوپھی اماں آپ نے بڑی شجاعت کا مظاہرہ کیا، بڑے صبر کا مظاہرہ کیا، بڑی ہمت سے کام لیا۔ پھوپھی اماں کربلا سے کوفے آئیں، کوفے سے شام آئیں، بیویوں کو سنبھالا، بچوں کو سنبھالا، آپ نے مجھے تلقین صبر کی۔ اب یہ آخری منزل ہے، دربار میں چلیے۔ تو زینب نے حسرت سے بھتیجے کے چہرے کو دیکھا، زینب نے حسرت سے بھتیجے کے چہرے کو دیکھا اور کہا زین العابدین یہ ظالم کا دربار ہے، جابر کا دربار ہے، مستبد کا دربار ہے، نامحرموں کا دربار ہے۔ بیٹا زینب کی بڑی تمنا ہے ایک مرتبہ شاہ نجف کو پکار۔ زینب کی بڑی تمنا ہے کہ میں ایک مرتبہ شاہ نجف کو پکار لوں، اور یہ کہہ کے بی بی نے نجف پر رخ کر کے کہا بابا آئیے بابا، بیٹی سر کھلے دربار میں جا رہی ہے بابا۔ اس بات سے معلوم ہوتا ہے کہ آج کی رات امیر المومنین نے بیٹی سے کہا ہوگا کہ زینب گھبرانا نہیں، ہر مرحلے میں ہم تمہارے ساتھ ساتھ رہیں گے، بیٹی اپنے کو تنہا نہ سمجھنا۔ اور جناب زینب سے گفتگو کر کے پھر خاموش ہو گئے۔ کچھ دیر کے بعد بیدار ہوئے، امام حسن کو بلایا، تمام وصیتیں امام حسن علیہ السلام سے کی، ایک ایک بچے کا ہاتھ امام حسن کے ہاتھ میں دیا،
کہنے لگے حسن ان بچوں کا خیال رکھنا، اس کنبے کا خیال رکھنا، ان گھر والوں کا خیال رکھنا۔ حسن تمہیں اختیار ہے، تم چاہے کوفے میں رہو چاہے مدینے واپس چلے جاؤ، اگر دنیا تمہارا ساتھ دے تو دے، اگر دنیا ساتھ نہ دے تو تم دنیا پر ٹھوکر لگا کے آگے بڑھ جانا، تمہیں اس دنیا کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس کے بعد کہا لو حسن یہ تبرکات امامت ہیں، یہ تمہارے نانا کے تبرکات ہیں، یہ ان کا عصا ہے، یہ ان کا امامہ ہے، یہ ان کی ردا ہے، یہ ان کے خطوط ہیں۔ اب بتائیے جب وصیت ہو رہی ہوگی اہل خانہ کا کیا عالم ہوگا؟ امام حسن سے وصیتیں کی، جناب زینب سے وصیتیں کی، ایک ایک سے وصیتیں کرنے کے بعد آپ خاموش پائے گئے۔ کچھ دیر نہ گزری ہوگی کہ علی پھر بیدار ہوئے، کہنے لگے یہ کون رو رہا؟ تو ایک مرتبہ کا ام البنین ادھر آؤ۔ جب ام البنین قریب آئیں فرمانے لگے ام البنین کیا بات ہے، کیوں رو رہی، کیوں روتی ہو؟ تو سر کو جھکا کے عرض کیا میرے والی میں صبح سے دیکھ رہی ہوں ساری وصیتیں حسن ابن علی سے ہو رہی ہیں، ایک ایک بچے کا ہاتھ آپ نے حسن کے ہاتھ میں دیا، بھرے گھر کو آپ نے حسن کے حوالے کیا۔ آقا کیا میرے عباس سے کوئی غلطی ہو گئی؟ کیا میرے عباس سے کوئی خطا ہو گئی ہے کہ عباس کو حسن کے حوالے نہ کیا؟ اتنا سننا تھا کہ علی کہنے لگے عباس ادھر آؤ، اور جب عباس آگئے تو کہا حسین میرے قریب آؤ، اور جب حسین آئے عباس کا ہاتھ لے کے حسین کے ہاتھ میں دیا، حسین کا ہاتھ عباس کے ہاتھ میں دیا، کہا عباس میرے حسین سے باخبر رہنا، حسین میرے عباس سے باخبر رہنا۔ اس کے بعد علی خاموش ہو گئے۔ کچھ دیر کے بعد آواز دی حسن میرے لال اب کیا وقت ہوگا، کیا وقت ہوا ہوگا؟ عرض کیا بابا سحر قریب ہے۔ تو ایک مرتبہ کہنے لگے حسن ذرا مجھے اٹھا کے بٹھا دو۔ امام حسن بابا کے پیچھے آئے، سہارا دے کے علی کو بٹھایا۔ علی نے 2 مرتبہ کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا نبی اللہ، اور اس کے بعد کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ شمع امامت گل ہو گئی، حرم سرا سے رونے کا شور بلند ہوا، علی دنیا سے چلے گئے۔ مولا کائنات اللہ اللہ، سر پر ضربت لگی۔ علی نے کہا فزتو برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا۔ جس کی ابتدا خانہ کعبہ سے ہوئی، ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی، شہادت مسجد میں۔ عزاداروں بڑے افسوس کی بات ہے، آج بھی لوگ علی کا نام لیتے ہیں تو کہتے ہیں سارے مسلمان علی کو مانتے ہیں۔ آج میری یہ غیر شیعہ مسلمان سے بات ہوئی جو اپنے کو مسلمان کہہ رہا تھا، روزے بھی رکھے، روزے سے بھی تھا، ہم سے پوچھا تھا کہ آپ کے شبوں میں کیا ہوتا ہے، شبیں کس بات کی؟ ہم نے حیرت ہے تم مسلمان ہو تمہیں نہیں پتا کہ شبیں کس بات کی؟
کہ ہمیں تو نہیں پتا. ہم نے کہا کہتے تو کہ ہم علی کرم اللہ وجہ کو مانتے ہیں، لیکن تمہیں نہیں معلوم کہ 3 دن میں ان پر کیا گزر گئی. یعنی کہنے کو مسلمان ہیں لیکن ان کو نہیں معلوم کہ علی پر 3 دن میں کیا گزر گئی. عزاداروں سربت لگی. امام حسن نے نماز کو مکمل کرایا. اتنا کاری زخم تھا کہ محراب مسجد سے خاک لے کر مولا علی زخم پر رکھ رہے تھے. مولا علی زخم پر رکھ رہے تھے. اور پھر نماز ختم ہوئی. ایک کمل آیا، شان حیدر کرار اس کمل میں علی کو لے کر چلے. آگے علی کو لے کر جا رہے، پیچھے پیچھے شان کوفہ حیدر مولا یا علی مولا کہتے ہوئے چل رہے ہیں. حیدر مولا یا علی مولا، آگے علی، پیچھے پیچھے شان حیدر کرار. بیت الشرف کے قریب آئے، حسن کو بلایا. حسن، میرے چاہنے والوں کو میرا سلام کہو، واپس کر دو. لوگوں نے کہا آقا کیا کوئی گستاخی ہو گئی، کوئی خطا ہو گئی؟ کہا نہیں، گستاخی نہیں ہوئی ہے، خطا نہیں ہوئی ہے. مگر ابھی جب بابا گھر سے نکلے تھے تو سر پر امامہ تھا، سر پر امامہ تھا. اب جو زینب دیکھیں گے یہ جس سر پر امامہ ہے اس سر میں مبارک پر زخم نشان، خون سے نہائے ہوئے علی، تو زینب برداشت نہ کر پائیں گی، چیخ مار کر روئیں گی. علی نہیں چاہتے کہ زینب ام کلثوم کی آوازیں نامحرموں کے کانوں تک پہنچے. لہذا آپ سب واپس چلے جائیے. میں کہوں گا یا علی فریاد، یہ سب شیعہ ہیں، یہ سب چاہنے والے ہیں، یہ ساتھ ساتھ آ رہے ہیں. آپ کے زمین نے گوارا نہ کیا کہ زینب ام کلثوم کی آوازیں نامحرموں کے کانوں تک پہنچے. بعد میں آ جائیے. یہی کوفہ ہے، یہی زینب، یہی ام کلثوم بے کجاوت. ایک پر زینب، ایک پر ام کلثوم. زینب خطبہ دے رہی ہیں، جو جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو نہیں جانتا وہ جان لے. میں علی کی بیٹی، میں حسین کی ماں جائی، میں فاطمہ کی لپتے جگر. یہ زینب یہ ام کلثوم نہا کر رہی ہیں. اور بازار سجا ہوا ہے، دربار سجا ہوا ہے. عزاداروں لیجئے بیت الشرف میں علی آئے. اور جو زینب نے اپنے بابا کو اس عالم میں دیکھا، ایک چیخ ماری، غش آیا. ام کلثوم نے دیکھا، ایک چیخ ماری. میں کہوں گا زینب صبر کیجئے، ابھی سر پہ ایک زخم دیکھا ہے، ابھی آپ کو لاش کے اوپر گھوڑے دیکھنا ہوں گے، لاش پہ گھوڑے دیکھنا ہوں گے. کربلا کا مار کا سر کرتے ہوئے دیکھنا ہوگا. حسین کی لاش پڑی ہے، گھوڑے دوڑائے جا رہے ہیں. عزاداروں بس وہ شب آ گئی. 19ویں کے صبح مولا علی بیت الشرف میں ضربت کھا کر لائے گئے. بیت الشرف میں رہے. شان کوفہ میں کسی کے گھر بھی کھانا نہیں پکا، کسی گھر سے دھواں نہیں اٹھا. شیعان کوفہ پریشان. تاریخ لکھتی ہے، بار بار آتے ہیں دروازے پر، اپنے مولا کا حال معلوم کرتے ہیں. میرے مولا خیریت سے تو ہیں، میرے مولا خیریت سے تو ہیں. عزاداروں جیسے یہاں تابوت 3 دن آپ لوگ آتے ہیں، 3 دن آپ لوگ آتے ہیں، ویسے کوفے کا منظر کیا ہوگا کہ جب شیعہ آتے تھے کبھی حسن جاتے تھے، کبھی حسین جاتے تھے. آج کی رات شب شہادت ہے، شب شہادت قیامت کی رات. عزاداروں رات بھر مجلس سے ہونا ہے، ایک کے بعد ایک سلسلہ. ابھی یہاں کے بعد عاقل نواب صاحب کے مجلس ہوگی، اس میں بھی مجھے چند جملے خطاب کرنا ہے. تو عزاداروں مجلسوں کا سلسلہ جاری ہے. رات بھر جاگنا ہے، شب بیداری کرنا ہے. صبح یہ تابوت اٹھے گا، صبح تابوت اٹھے گا.
عزاداروں، اپنے بچوں کے لیے کہہ رہا ہوں، چھوٹے بھائیوں کے لیے کہہ رہا ہوں، بڑا افسوس ہوتا ہے جو تابوت کے ساتھ چلتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ باتیں کرتے چلے جا رہے ہیں، گلے میں باہیں ڈالے چلے جا رہے ہیں، ہاتھ میں ہاتھ ڈالے جیسے لگ رہا کوئی تہوار میں چل رہے چلے جا رہے ہیں۔ دوستوں، احترام ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے، یہ تابوت جنازے کی شبیہ ہے، جنازے کے شبیہ ہے، ایسے چلو جیسے کسی عزیز کے جنازے میں چلتے ہیں، چلو تو آنکھوں سے آنسو جاری رہے۔ اگر کوئی پوچھے خیریت ہے تو کہو خیریت کہاں، ارے میرا مولا مار ڈالا گیا، اب خیریت کہاں، ارے جب مولا کے سر پر ضربت لگ گئی۔ دنیا میں یقینوں کا نگہباں اٹھ گیا اے مومنو، کیوں کا نگہباں اٹھ گیا۔ پہلے جدائی ہے، ارے نانا کا ہجرما کا تیرا کا کرتے تو اس دل سے پوچھئے کہ تو میت اٹھائی ہے، آجا صحیح ہے بیٹیوں کو موت کا یقین، ارے جینب پکارتی ہے کہ خالق دعائی ہے۔ حیدر کا جنازہ ہے، یہ حیدر کا جنازہ، حسنین کے کاندھوں پہ ہے حیدر کا جنازہ، حیدر کا جنازہ ہے، یہ حیدر کا جنازہ، مولائے جہاں کا شاہ صفدر کا جنازہ، حیدر کا جنازہ ہے، یہ حیدر کا جنازہ، اے مومن سرور کی یتیمی کا ہے یہ وقت، کلثوم کی شاپر کی یتیمی کا ہے یہ وقت، اب اٹھنے کو تیار ہے رہبر کا جنازہ، حیدر کا جنازہ ہے، یہ حیدر کا جنازہ، حسنین کے کاندھوں پہ ہے حیدر کا جنازہ، حیدر کا جنازہ ہے، یہ حیدر کا جنازہ، مولائے جہاں کا شاہ صفدر کا جنازہ، حیدر کا جنازہ ہے، یہ حیدر کا جنازہ۔ مسجد کی طرف چلا میرا مولا، دروازے سے باہر نکلنا چاہا تو مرغابیوں نے دامن آبا کو تھام لیا۔ لوگ کہتے ہیں نبی کو علم غیب نہ تھا، ارے نبی کے وسیع کے گھر میں پلنے والی مرغابیوں کو یہ علم تھا کہ آج کیا قیامت ٹوٹنے والی ہے۔
जनाब अमीर ने दस्ते शफकत फेरा और उसके बाद बेटियों को बुला के जुमला कहा, मेरे लाल ज़ैनब कुलसूम, तुम्हें बाबा के हक का वास्ता, बेटा अगर इनके दाने पानी का ख्याल रख सको तो इन्हें घर में रखना, वरना इन्हें राह खुदा में आजाद कर देना। अरे कुछ याद आया? ज़ैनब, मुर्गाबियों के दाने पानी का ख्याल रखना। उम्मे कुलसूम, इन जानवरों के दाने पानी का ख्याल रखना। अरे जिस अली को जानवरों के दाने पानी का इतना ख्याल था, जरा करबला में आगे देखिए, उस अली के छोटे छोटे बच्चे, हाय अली असगर, हाय सुगैना। मस्जिद की तरफ चला मेरा मौला, मस्जिद की तरफ आया मेरा मौला। नवाफिल में मशगूल हुए। एक मर्तबा चमक महसूस हुई, एक तलवार का इतना भरपूर वार हुआ कि सर के पीछे वाले हिस्से की जानिब से पेशानी तक तलवार दौड़ाई। हाय मेरा मौला जनाब अमीर, हाय अमीर कायनात, हाय अब्बास का बाबा, हाय हुसैन का बाबा। सर के पीछे वाले हिस्से से पेशानी तक तलवार दौड़ाई। जरा सोचिए कि क्या आलम हुआ होगा। रुकिए एक मिनट, एक लम्हे के लिए रुकिए, मैं आपको कुछ याद दिलाता हूं। जनाब अमीर की ज़रबत के दौरान ज़रबत सर के पीछे वाले हिस्से से पेशानी तक दौड़ाई, दोनों हाथों से सर को थाम लिया। हाथ थे तो थाम लिया। मैंने क्या जुमला कह दिया? मगर हाय करबला, अब्बास के बाजू मदद हुए, सर पाए पुर्ज लगा, मुंह के बल जमीन लाए, आपका आखिरी सलाम। अजरुकुम अल्लाह, अल्लाह आपको और हमसे महफूज रखे, और हमसे हम महफूज रहे। अज़्ज़मल्लाहु वजूरना ववजूरकुम, अज़्ज़मल्लाहु वजूरना ववजूरकुम, अज़्ज़मल्लाहु वजूरना ववजूरकुम। मौला आपके गिरिए को कबूल फरमाए। हसनैन अलैहिस्सलाम आए, कलीम का बाबा को ले जाया, लेके घर की तरफ चले। एक आवाज बुलंद की कद क़ुतिला अमीरुल मोमिनीन। आज बेवाओं का सहारा, यतीमों की ढारस, तीमारदारों की तीमारदारी करने वाला नहीं रहा। आज खलीफा बिला फजल कत्ल हो गए। जिब्रील अमीन मातम करते हुए पीछे पीछे चले। एक मर्तबा रोते हुए जब मोमिनीन घर के करीब आए तो आवाज आई, जनाब अमीर की बेटा हसन, जरा कान को मेरे करीब तो लाओ। हसन कान को करीब ले गए, एक जुमला कहा, मेरे लाल, मेरे चाहने वालों से कह दो सब अपने अपने घरों को वापस चले जाएं। अरे चाहने वाले हाथ जोड़कर खड़े हो गए। मौला कोई गलती हो गई, मौला कोई खता हो गई, मौला कोई गलती हो गई हो तो माफ फरमा दीजिए। मौला घर तक जाने की इजाजत क्यों नहीं है? का जो मंजर मैं देख रहा हूं वो तुम नहीं समझ सकते। का मौला वजाहत फरमा दीजिए। का मेरे चाहने वालों, घर पर मेरी बेटियां मेरा इंतजार कर रही है। अरे हमारा बाबा कब आएगा?
मेरी बेटियों की आवाज नामहरमों के कानों तक पहुंचे। हाय जिस अली को अपनी बेटियों की आवाज का इतना ख्याल था, शामे गरीबा में ज़ैनब की चादर, सकीना के तमाचे। घर तशरीफ लाए, 19वीं का दिन गुजरा, 20वीं का दिन गुजरा। तबीब ने एक मर्तबा हाथों को जोड़ के एक जुमला कहा, कायनात के मौला अब जो वसीयत हो वो फरमा दीजिए। मालूम है कितना खतरनाक जहर था। उलमा ने लिखा कि ये जहर जो शाम से आया था, जिसमें ये इब्ने मुलजिम अब्दुर्रहमान लानती ने जिस जहर में इस तलवार को बुझने के लिए डाला था, वो जहर कोई मामूली जहर नहीं था, शाम का सरकारी जहर था जो कूफे तक अली के कत्ल के लिए आया था। बताऊं कितना खतरनाक जहर था। दिल पर हाथ रखिए तो वजाहत कर दूं। अरे ये जहर इतना खतरनाक जहर था कि अगर इस जहर के चंद जर्रे समंदर में डाल दिए जाएं तो दरिया के तमाम, समंदर के तमाम जानवर पानी के बाहर आ जाएं। ऐसा जहर उसमें तलवार को बिठाया गया। मगर रवैया तो देखिए मेरे मौला का, मरने को जी चाहता है ऐसे मौला पर। हम मर जाएं ऐसे मौला पर कुर्बान हो जाएं। जब इब्ने मुलजिम को गिरफ्तार करके लाया गया, मुश्किल बंधी हुई थी, बाजुओं में रसन जकड़ी हुई थी। कहा मेरे लाल पहले इसके बाजू खोल दो। अरे इसीलिए तो रोना आता है, इसीलिए तो हम मातम करते हैं कि जिस अली ने कातिल का इतना ख्याल रखा कि उसके बाजुओं को खुलवा दिया। 11वीं मुहर्रम को उसकी बेटियों के हाथों में रिश्वाने मान दी गई, बचा बचा फिराया गया। मसायब मुकम्मल हो गए। मौला हक़ गिरिया अदा नहीं हो सकता हमसे। मौला न जाकिर हक़ बयान अदा कर सकता है, न सामीन हक़ गिरिया अदा कर सकते हैं। मगर बिसात भर औकात भर जो हमने पुरसा दिया, बीबी जनाब ज़हरा इस पुरसे को कबूल फरमा लिया। बीबी जनाब ज़हरा आपको सरकार वफा के कटे शानों का वास्ता, इन अज़ादारों के पुरसे को कबूल फरमा लीजिए। ए बीबी जनाब ज़हरा आपको जनाब रबाब की उजड़ी हुई गोद का वास्ता, इन बीवियों के पुरसे को कबूल फरमा लीजिए। ए सानिए ज़हरा बीबी जनाब ज़ैनब आपको जनाब अली अकबर की जवानी का वास्ता, इन जवानों के मातम को कबूल फरमा लीजिए। गुस्लो कफन हुआ, शानो शौकत के साथ जनाजा उठा, मगर क्या शान थी कि ताबूत के आगे वाले दोनों पाए, आगे वाला हिस्सा मुकद्दमे ताबूत आज खुद बुलंद था, पीछे वाले पांव को हसनैन ने संभाला हुआ था। किसी ने पूछा मौला ये आगे वाला हिस्सा ताबूत का आज खुद क्यों उठा हुआ है? कहा तुम देख नहीं सकते हो, ताबूत के आगे वाले हिस्से को जिब्रील और मीकाईल उठाए हुए हैं। फरिश्तगाने खुदा मलाइका रहमत आए हुए हैं, वालिया की सराहें बुलंद हैं। जरा दिल पर हाथ रख के सोचिए कि जिन बेटियों के सामने अली का जनाजा निकला होगा, उन बेटियों का क्या लब हुआ होगा।
بیٹیاں ماں اور باپ کے جنازے کی رونق ہوتی ہے. جب ماں کا جنازہ نکلتا ہے تو بیٹیاں کس طرح سے روتی ہیں. جب باپ کا جنازہ نکلتا ہے تو بیٹیاں کس طرح سے پرسا دیتی ہیں. ارے ذرا سوچئے کہ ان بیٹیوں نے علی کا تابوت کیسے خدا رخصت کیا ہوگا، جنہوں نے پہلے نانا کو خدا حافظ کہا، پھر ماں سیدہ کو خدا حافظ کہا، اور آج کہا بابا خدا حافظ. مگر جانے سے پہلے مجھے عشق ہے سرکار وفا کے مصائب سے، اس لیے جملہ کہہ کے آگے بڑھوں گا. جب وصیت فرمائی تھی جناب امیر نے تو ایک ایک کا ہاتھ امام حسن مجتبیٰ کے ہاتھ میں دیا. حسن زینب تمہارے حوالے، ام کلثوم تمہارے حوالے، حسین تمہارے حوالے. جب خاموشی ہوئی تو ایک ماں گوشے میں کھڑی ہوئی انتظار کر رہی تھی کہ میرے لخت جگر کا نام کب آئے گا. جب کائنات کا امیر خاموش ہوا تو ایک مرتبہ بی بی نے آگے بڑھ کے ہاتھوں کو جوڑ کے جملہ کہا، اے مولا میرے والی و وارث، کیا میرے عباس سے کوئی خطا ہو گئی، کوئی غلطی ہو گئی؟ کہا نہیں، عباس میرا لخت جگر ہے، عباس شبیہ علی ہے. شبیہ علی کو عباس کہا جاتا ہے. کہا آپ نے یہ سلوک عباس کے ساتھ یہ برتاؤ کیا کیا؟ آپ تو خلق عظیم کے فائز، عظیم پر فائز نبی کے وسیع ہیں. آپ نے عباس کا ہاتھ مولا حسن کے ہاتھ میں کیوں نہ دیا؟ کہا ام البنین، میں نے عباس کو نماز شب کی دعاؤں میں مانگا ہے، اور میں نے عباس کو ذخیرہ کیا ہے کربلا کے لیے. عباس میرے قریب آؤ. عباس کو سینے سے لگایا، پیشانی کو چوما، اس کے بعد حسین کو پیشانی کو بوسا دیا، اور عباس کا ہاتھ حسین کے ہاتھ میں دے کے کہا، میرے لال عباس دیکھو، کبھی تمہاری اماں نے بھی وصیت کی ہے، تمہاری اماں نے بھی یہ نصیحت کی ہے، اور میں بھی یہ وصیت کر کے جا رہا ہوں کہ کبھی حسن و حسین کو بھائی نہ کہنا، ہمیشہ آقا کہہ کے پکارنا. اور اس کے بعد فرمایا، میرے لال حسین عباس کا خیال رکھنا، یہ کربلا میں تمہارے کام آئے گا. اور فرمایا حسین تم خدا کے حوالے، عباس تمہارے حوالے. تابوت برآمد ہوا، شان و شوکت کے ساتھ تابوت لے کے چلے بیٹے مختلف مقامات پر. آخری گوشہ مصائب کا، چونکہ بہت رو چکے آپ، بہت گریہ ہو چکا، لیکن تیمارداروں کا محافظ آج اس دنیا سے گیا ہے. ایک روایت کے 2 جملے تو ضرور پڑھوں گا، اور یہاں سے مجلس مکمل ہو جائے گی، بلکہ ملتوی ہو جائے گی آئندہ برس تک کے لیے. مختلف مقامات پر نشانات بنائے گئے، دفن کر کے بیٹے واپس ہوئے. چاہنے والوں کو ایک حد پر روک دیا گیا، بیٹے دفن کر کے واپس ہوئے تو جنگل میں کسی کے کراہنے کی آواز آئی، ہائے، کسی کے رونے کی آواز آئی، کسی کے تڑپنے کی آواز آئی، کسی کے بلکنے کی آواز آئی. دونوں شہزادے آواز کی جانب متوجہ ہوئے تو دیکھا کہ ایک جنگل میں ایک نابینا ہے جو رو رہا ہے. آگے بڑھ کے پوچھا پریشانی کا سبب کیا ہے، کیوں رو رہے ہو؟ کہا میرا محسن تھا جو مجھے کھانا کھلاتا تھا، اپنے ہاتھوں سے لقمے کھلاتا تھا، اپنے ہاتھ سے پانی پلاتا تھا، میرے سر پہ دستے شفقت پھیرتا تھا. کہا پھر کیا بات ہے؟ کہا مجھے 3 دن کی بھوک اور پیاس کا کوئی ملال نہیں ہے. دیکھیے 3 دن کی بھوک اور پیاس کربلا تک آئی ہے. کہا مجھے 3 دن کی بھوک اور پیاس کا ملال نہیں ہے. کہا پریشانی کیا ہے؟ کہا مجھے فکر یہ لاحق ہے کہ میرا محسن کہاں ہے. کہا کب سے تمہارا محسن نہیں آیا؟ کہا 3 دن گزر گئے میرا محسن
نام تھا تمہارے مہربان کا؟ کہا وہ مہربان اتنا مہربان تھا کہ کبھی نام نہ بتایا. جب کبھی میرے پاس بیٹھا اور میں نے پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے تو کہا فقیرun جالسہ فقیرہ، مسکینن جالسہ مسکینہ، یتیمن جالسہ یتیمہ. ایک فقیر ہے جو فقیر کے پہلو میں بیٹھا ہوا ہے، ایک مسکین ہے جو مسکین کے پہلو میں بیٹھا ہوا ہے، ایک غریب ہے جو غریب کے پہلو میں بیٹھا ہوا ہے. ایک مرتبہ شہزادوں نے بلک کے دونوں ہاتھوں کو سینے پہ مارا اور ایک جملہ کہا، اے نابینا اب وہ تیرا محسن اس دنیا میں نہیں رہا. ہاتھوں کو ٹیک کر زمین کو اپنی جگہ سے اٹھا اور ایک جملہ کہا، شہزادوں ایسی بات نہ کہنا. کیا ہوا میرے محسن کو؟ کہا 19ویں رمضان کو ابن ملجم نے ضربت ماری، تمہارا محسن شہید ہو گیا. کہا کون تھا میرا محسن؟ کہا خلیفہ بلا فصل جناب امیر علی علیہ السلام، ہم ان کے بیٹے ہیں، انہیں دفن کر کے واپس آ رہے ہیں. اب یہ فقرہ بھی سنیے اور وہ سنیں جو منکرین ماتم قمع و زنجیر ہیں، وہ اس طرح متوجہ ہو. ایک مرتبہ نابینا اٹھا اور بلک کے جملہ کہا، جب میرا مہربان نہ رہا تو میں اس دنیا میں زندہ رہ کے کیا کروں گا. دونوں ہاتھوں کو زمین پر ٹیکا، ایک پتھر پیشانی کو مارا، پیشانی زخمی ہوئی. اگر غم اہل بیت میں خون بہانا غلط تھا تو حسنین نے روکا کیوں نہیں؟ حسنین کو روک دینا چاہیے تھا، نہیں روکا. اور اس کے بعد حسن مجتبیٰ نے اپنی آبا کا کفن دے کے اسے دفن بھی کر دیا، دفن کر کے واپس آ گئے اور مجلس مکمل ہو گئی. آپ نے کسے پرسا دیا؟ پھر ایک مرتبہ یاد دلا دوں، آپ نے حسین کی اجڑی ہوئی ماں کو پرسا دیا، آپ نے شبیہ رسول کو پرسا دیا، آپ نے عباس کو عباس کے بابا کا پرسا دیا. مگر نہ جانے کیوں میرا دل آج بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ آج آپ کی آنکھوں کی طرف صرف ایک ہی رومال نہیں بڑھ رہا ہوگا، ایک طرف جناب سیدہ کا رومال ہوگا، دوسری طرف ام البنین کا رومال. ارے میرے والی و وارث کا ماتم ہے، یہ میرے والی و وارث کے ماننے والے آئے ہیں. میں کہوں گا مولا نابینا کو غذا پہنچانے والے ذرا کربلا میں آ جائیے. وہ ننھی سی سکینہ، وہ علی اصغر، وہ تماچے، وہ شام غریبہ. کوئی روکے گا نہیں، ہم دے دیں گے، خود دیں گے. علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی لگ گئی. حیدر مولا، حیدر مولا، علی مولا.
ظلمتوں کے ڈیرے ہر طرف ظلمتوں کے ڈیرے ہر طرف اندھیرے غم کی رات ہے آئے تم نہیں بابا کی خاموشی ہے اور سکینہ روتی ہے رات کی خاموشی ہے اور سکینہ روتی ہے دل ہلائے تنہائی آئے تم نہیں بابا ہلائے تنہائی آئے تم نہیں بابا ثانیے پیامبر نے بابا میرے اکبر نے پیامبر نے بابا میرے اکبر نے سینے پر سینہ کھائے آئے تم نہیں بابا سینے پر سینہ کھائے آئے تم نہیں بابا دل دھڑک سجاتا ہے جیسے کوئی آتا ہے دل دھڑک سجاتا ہے جیسے کوئی آتا ہے کبھی ہوا آئے تم نہیں بابا کبھی ہوا آئے تم نہیں دونوں ہاتھ کٹوا کر
آئے تم نہیں بابا صبر آزمائی میں کبرنے کلائی میں صبر آزمائی میں کبرنے کلائی میں رلیس ماہ بندوائی آئے تم نہیں بابا ماہ بندوائی آئے تم نہیں بابا رنگ میں حلقے سرور پر چلا سنجا میں حلقے سرور پر شمر کا چلا سنجا کائنات ترائے آئے تم نہیں بابا کائنات ترائے آئے تم نہیں بابا اس نشیب تک جا کر ششے سے بہلا نشیب تک جا کر ششے سے بہلا میں سکینہ کو لائے آئے تم نہیں بابا میں سکینہ کو لائے آئے تم نہیں بابا ایک دل کی گاہی کا بن کے کھل گیا کنگنا ایک دن کی گاہی کا بن کے کھل گیا کنگنا تصویر کی آئے تم نہیں بابا تصویر کی آئے تم نہیں بابا چاہتا ٹکڑے ٹکڑے لا جائے چاہتا ہے ٹکڑے ٹکڑے لا جائے بری برات آئے تم نہیں بابا بری برات آئے تم نہیں بابا سنتے بات ماما صدا مارے
बिन्त फातिमा माए बेटी जी सदा माए हर तरफ तन्हाई आए तुम नहीं बाबा हजरात, हमारे यहाँ हिंदुस्तान व पाकिस्तान के मशहूर नौहा ख़्वानों के मकबूल नौहे व ज़ाकिरीन हजरात की मजालिस, महाफिल, सोज़ो सलाम की ऑडियो कैसेट व VCD के लिए तशरीफ़ लाएँ या राब्ता कायम करें। अली CD सेंटर 391/136 बुनियाद बाग, छोटे साहब आलम रोड, लखनऊ। मोबाइल 098-390-64268। फ़ोन 05222264 579।